کسی کو خبر نہیں ہے. بہت کچھ چھپایا اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے. پھر تو سارے دنیا دکھا دی ہے, بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے, قرآن اندازی ہوگی صف اول پہ, ایسی لڑائیاں ہوں گی. ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے, چھپا دیا ہے, پردے ڈال دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو نا اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو. فرشتے نے جنت دیکھی, اتنی حسین جنت. تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی, غالباً جبریل علیہ السلام. انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھی انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا اللہ نے. نماز پڑھنی پڑے گی, سردی میں وضو کرنا پڑے گا, ماں باپ کی اطاعت, زنا سے بچنا, یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے؟ اس میں نشہ نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, قتل نہیں ہے, حرام نہیں کمانا, جھوٹ نہیں بولنا, اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا. اور جہنم میں کیا کیا, خواہشات کا پردہ ڈال دیا. جہنم جانے کے لیے زنا کرو, شراب پیو, نمازیں ضائع کرو, ماں باپ کا دل دکھاؤ, رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑو. کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا, اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ ایک گالی دے آپ جواب میں 10 گالیاں. چٹکلے آتے رہتے ہیں, کیا کروں میں. ملا نصیر الدین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے. ایک بوڑھی عورت نے ملا نصیر الدین کو گالی دی, انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی. پھر اس نے پھر گالی دی, انہوں نے اور جواب دی. اس کو اور غصہ آیا, اس نے اور گالی دی, انہوں نے جواب میں گالی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو انہوں نے اس عورت سے کہا, اس عورت نے کہا اچھا تو ملا ہو کے مجھ سے گالیوں میں مقابلہ. بوڑھی عورت کو گالی دینا حرام ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی, یہ تو واقعہ ہے نا, چٹکلا ہے. یہ میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو نا. تو وہ انہوں نے کہا چل مقابلہ کر. تو وہ بوڑھی عورت نے کہا چل پھر میں پہلے گالیاں دیتی ہوں. انہوں نے کہا دے. جتنی گالیاں اس بڑھیا کو آتی تھی نا, جتنی, وہ ساری ملا صاحب کو دے دی اس نے. وہ ملا صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا. جب ساری گالیاں ختم ہو گئی ملا صاحب نے کہا اور سوچ لے تو. اس نے پھر سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی, وہ بھی پارسل کر دی. ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملا صاحب نے کہا سوچ لے. اس نے کہا بھائی ختم. ملا صاحب نے کہا جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں, اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں, جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دیں وہ بھی اس پوٹلے میں, جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں, وہ ساری تجھے.